بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ روزہ رکھنے سے جسم کے اندر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ انسان کا معدہ 11 مہینے کام کرنے کے بعد جب 1 مہینے ریسٹ کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء میں ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے نہ صرف غذائی معاملات تبدیل ہو جاتی ہے بلکہ پورا دن جسم کو گرمی، پیاس اور بھوک سے محفوظ رکھنے کے لیے سحری کے وقت دہی کا استعمال جدوی تاثیر کا حامل ہے۔ سحری کے وقت دہی کا استعمال ہر گھر میں کیا جاتا ہے، مگر آج کی اس ویڈیو میں دہی سے ہونے والے ہزاروں کی تعداد میں موت کے بارے میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ دہی وقت کون سی ایسی غلطی ہے جو بہت سے لوگ جانے انجانے میں کرتے وقت موت کے منہ میں بھی جا سکتے ہیں۔ ایسی کون سی غلطی ہے جسے سن کر آپ لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے؟ ناظرین، ایسی غلطی ہے جو سحری میں ہر کوئی کرتا ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دے، ویڈیو کو لائک کرے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری تناول کرنا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سحری کرنے والے پر رحمت فرماتے ہیں اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سحری تناول فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا، سحری کا کھانا بابرکت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے فضل سے عطا کیا، لہٰذا اس کو مت چھوڑو۔ سب سے پہلے ہم سحری میں دہی کے فائدے جانتے ہیں، اس کے بعد اس غلطی کے بارے میں بات کریں گے جو بہت سے لوگ دہی کھاتے وقت کرتے ہیں۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں دودھ، کھجور، کدو اور گوشت، سرکہ اور انجیر شامل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ نوش فرماتے۔ دودھ میں موجود کیلشیم، وٹامن، آئرن انسانی جسم کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ دودھ انسانی ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، آنکھوں اور نظر کے لیے مفید ہے۔ جن لوگوں کو یادداشت اور بھولنے کی بیماری رہتی ہے ان کے لیے دودھ کا استعمال انتہائی مفید ہے، اور دودھ جگر اور معدے کی گرمی کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دے سوائے دودھ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والے کے لیے نہایت ہی خوشگوار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کو اس لیے بہت زیادہ پسند کرتے تھے کیونکہ یہ قوت باء پیدا کرتا ہے، معدے میں جلد ہضم ہو جاتا ہے، بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے اور منی پیدا کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے، دماغ کو قوی کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی دودھ میں ٹھنڈا پانی ملا کر بھی نوش فرماتے تھے۔ ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ پیا کرو، ہر درخت سے غذا حاصل کرتی ہے، اس میں ہر بیماری سے شفا ہے، جبکہ اس کا بھی دوا ہے۔ دودھ سے بننے والی تمام چیزیں انسانی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، لہٰذا اب ہم دودھ سے بننے والے دہی کا ذکر کریں گے۔ گرمی کے موسم میں پورا دن بغیر پانی کے گزرنا اور روزہ مکمل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہمت سے ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایسی تدبیر اختیار کرے جس کی وجہ سے انسان کی جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ جو لوگ سحری کے وقت دہی کو استعمال کرتے ہیں ان کو کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دہی معدے کے نظام کو درست کرتا ہے۔ دہی میں موجود پرونوکٹیکس ایک ایسی جز ہے جو انسانی آنتوں کو مضبوط رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی میں زنک اور دیگر معدنیات بھی ہوتی ہے
جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ پروبائیوٹکس نزلہ زکام کے خلاف لڑنے میں مدد کرتا ہے۔ کہی دہی پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے۔ پروٹین غذا کی کمزوری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ پروٹین جسم میں موجود پٹھوں کو درست کرتی ہے۔ دہی آپ کی ہڈیوں کے لیے انتہائی اچھا ہے۔ دہی کے ایک پیالے میں 300 گرام کیلشیم ہوتا ہے۔ یہ کیلشیم کمزور ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ دہی بلڈ پریشر کے مریض کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ اس میں موجود پوٹاشیم سوڈیم کی مقدار کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ دہی کو جسم میں کولیسٹرول اور دل کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اہم خوراک سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان میں قلبی فطرات 16% تک کم ہو جاتی ہے۔ دہی میں موجود سرطان پیدا کرنے والی اجزاء ہوتی ہے جو کینسر کے خطرات کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ دہی وزن کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی پٹھوں کی تعمیر میں بھی مدد کرتا ہے۔ جسم پر آنے والی پالتو چربی کو جلانے میں مدد کرتا ہے۔ جب موسم کی تبدیلی ہو تو دہی الرجی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ افطار تک پیاس کی شدت کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں انہیں افطار تک کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دہی کا آغاز سب سے پہلے اٹلی میں ہوا۔ جب اٹلی کا بادشاہ بیمار ہوا تو اس کے طبیب نے اسے دودھ سے بنا ہوا دہی کھلایا، جس کی وجہ سے وہ صحت یاب ہو گیا۔ جرمن کے لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان کے قد دراز اور ان کی عمریں لمبی ہوتی ہے۔ یہ تمام فائدے آپ جان چکے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ سحری میں وقت کم ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ جلدی دہی کھانے کے بعد فوراً چائے کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پیٹ میں ایسی تیزابیت پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جو آپ کو موت کی منہ تک لے جا سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگوں کو معدے کی بیماریاں شروع ہوتی ہے، پھر پورا سال معدے کی طرح کی بیماریاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ دہی کے ساتھ چائے کا استعمال کر لیتے ہیں انہیں نہیں پتہ کہ وہ کس قدر مشکلات کا سامنا کرنے والا ہے۔ جو لوگ سحری کے وقت فروٹ کے بعد دہی کھاتے ہیں وہ یہ سمجھ لے کہ وہ موت کے منہ میں جانے والے ہیں، کیونکہ تمام پھلوں کے اندر تیزاب ہوتے ہیں۔ جب دہی کے اندر بھی تیزاب ہونے کی وجہ سے ایک خطرناک ایسیڈیٹ تیار ہوتا ہے جو آپ کے آنتوں سمیت معدے کو تیزاب سے بھرا دیتا ہے، جس کی وجہ سے آنتوں میں زخم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام غلطیوں سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں۔